آئیے ایک خوبصورت سے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے اور وہ خراسان کا شہر ہے، اور خراسان سے لوگ اکثر گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لیے یا گرمیوں کا لطف لینے کے لیے اکثر بڑے بڑے مالدار لوگ بلخ کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ بلخ کی سرزمین نکہتوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین پھولوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین گل و لالا کی سرزمین، بلخ کی سرزمین نسترن کی سرزمین، نسرین کی سرزمین، سوسن کی سرزمین۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت خوبصورت زمین ہے جسے بلخ کی زمین کہتے ہیں۔ خراسان کے مالدار لوگ اکثر گرمیاں گزارنے کے لیے آتے تھے، لیکن گرمی گزارنے کے لیے اس موسم میں لوگ بلخ آئے تو اس بلخ آنے والوں میں ایک مزدور بھی تھا، اور وہ مزدور ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا، اس لیے کہ کبھی کبھی غریب لوگ بھی مالداروں کے ساتھ لطف لینے کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر بڑا خوبصورت علاقہ ہے تو لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کوئی کشمیر جاتا ہے، کبھی کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کبھی کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے، موسم کا لطف لینے کے لیے، موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ سیرو فی الارض کہہ کر اسلام ابھارتا ہے کہ دیکھو دنیا کے حالات کیا ہیں، کائنات کے حالات کیا ہیں، رنگینیاں دیکھو، قدرت نے کیسے پھول کھلائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہزاروں خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر زمین سے کچھ پھول کھلتے ہیں۔ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، اس لیے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن یہ پھولوں کی خوبصورتی کیسی ہے جس کو دیکھ کے بلبل روتا ہے؟ وہ پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں، ہزاروں خوبصورت چہرے جو زمین میں دفن ہو گئے تھے اسی سے یہ پھول پیدا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر یہ بلبل رو رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے کسی خوبصورت چہرے کے حسن و جمال کے مٹی میں مل جانے پر۔ اللہ اکبر۔ تو بلخ کی سرزمین پر لوگ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا لطف لینے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں، نینی تال وغیرہ بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی پاپ نہ کرے۔ پاپ کرنے پہ ممانعت ہے، ناجائز کام کرنے پہ ممانعت ہے۔ ہوا یوں ہی کہ گرمیوں کا پورا لطف لے کر خراسان والے بلخ سے نکل گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب خراسان جانے سے کیا فائدہ، میں نے تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بلخ کی سرزمین پہ گزارنا ہے۔ اور پھر اس مزدور نے یہ فیصلہ کیا، بادشاہ کا بہت بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے قریب میں ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے قریب وہ مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لیتا ہے، اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے، کبھی اس کے باغ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے ملانے کے انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں۔ اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنیں بلخ کے کوساروں پر، تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلخ کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی، اور رات آنے کو بیتاب تھی، دن جانے کے لیے بے چین تھا، رات آنے کو بیتاب تھی۔ ایسے میں دن اور رات کی کشمکش میں شام نے جنم لیا، شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا، اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ صباحت آ گئی، ہوا کے آنے سے آتے آتے دل کھچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باغ کی طرف، اس لیے کہ باغ سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن والے شام سے کھینچے چلے، کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھینچے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یمن
یمن والے شام کھینچ کر کے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے ہیں، شام والے مصر میں آتے ہیں، اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھچ رہا تھا، اس کے قدم بوجھل بوجھل اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باغ کی طرف گئے. جب باغ کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جہاں کو معطر کر رہی تھی. تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے آج، اس لیے کہ آپ نے جو مجھے عنوان دیا، میں چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیض کر سکوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں، بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ویسے جانتا ہوں ہر سنی صاحب ذوق ہوتا ہے، اس لیے کہ جو صاحب ذوق نہیں ہے ہماری محفل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. ہماری محفلیں تو ذوق کی بنیاد پہ سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں میں جب تک حسن کا ذکر نہیں ہوتا محفلیں مکمل نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے ہمارا نبی بھی حسن والا ہے اور ہمارا خدا بھی حسن والا ہے. ہمارا نبی بھی حسن والا ہے، ہمارا خدا بھی حسن والا ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اور نبی کا حسن تو اتنا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا تو خریدنے کے لیے آ گئے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خود بکنے کے لیے آ گئے. حسن یوسف دیکھ کر لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ دیکھنے بکنے آتے ہیں. آ گئے ابو بکر بکنے کے لیے، عمر بکنے کے لیے، عثمان بکنے کے لیے، علی بکنے کے لیے، سعد بکنے کے لیے، سعید بکنے کے لیے، طلحہ بکنے کے لیے، زبیر بکنے کے لیے، ابو ہریرہ بکنے کے لیے، دحیہ کلبی بکنے کے لیے، سب بکنے کے لیے آ گئے. اور جب بکے ہیں تو نبی نے اتنا انمول کر دیا ہے کہ پھر ان کو کوئی خرید نہ سکا تو قدرت کے نقیب نے کہا حبیب جسے تو خرید لے اسے کوئی نہیں خریدتا. ہاں اب اگر اسے کوئی خریدے گا تو وہ صرف خدا ہی خریدے گا اور قیمت یوں ادا کرے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسی لیے اجمل سلطان پوری مرحوم مغفور نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی مصر کے بازار میں. میں مال پر بحث نہیں کر رہا ہوں، مصر کے بازار میں مالک بن زاران بیچنے والا اور خریدنے والا عزیز مصر، اور حجاز کے بازار میں بیچنے والا آمینہ کا لال ہے اور خریدنے والا خدا وحدہ لا شریک ہے. بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے. بازار مصر سے تڑپا دیا کسی نے، مدینے کے ذکر سے آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے. جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. آپ جو ہے وہ ذہن حاضر رکھیے گا، اس لیے کہ کہیں کہیں رک کر کوئی تفسیرہ بھی کرنا ہوگا تو آپ کبھی بھی اس واقعے سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے گا. ایک مرد درویش نے اپنے قلم سے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ اگر اسی طرح بہو پڑھا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحریر اور تقریر میں کچھ فرق تو ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ہوائیں آ رہی تھی اور مشام جہاں معطر ہو رہے تھے، اور پھر مزدور کے قدم کشاں کشاں باغ کی طرف بڑھ رہے تھے. مزدور نے باغ میں قدم رکھا اور جیسی قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو، پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو. اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھلتے ہیں تو پھول لگتے ہیں، لیکن وہ پھول اس طرح کھلا تھا کہ وہاں آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی، وہاں بال سنبل کی طرح تھے، وہاں چال ہرن کی طرح تھی، اور لب جو ہے گل و لالا کی طرح دعوت نظارہ دے رہے تھے. اور رخسار یوں کھلے ہوئے تھے کہ کہنے والا یوں کہے کہ جیسے ابھی گلاب کی کلیوں نے پتیوں سے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے. جیسے ہی نگاہیں چار ہوئی بیچارہ غریب قسمت کا مارا، وہ تو ایسی بجلی گری دل تھام کے رہ گیا اور دل ٹوٹ کر کے دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا. کوئی اتنا بھی حسین ہے،
کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے لیکن آنکھیں چار کیا ہوئی تھی قربان، اسلامی تقدس اب تک باقی تھا، نگاہیں چار ہوئی لیکن جھک گئی شرم سے، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر بس وہ تو اپنا کام کر چکی تھی۔ ہزاروں تلواروں کے ضربوں سے کسی کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا نگاہ کے وار سے قتل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تلواروں کا کٹا ہوا ایک مرتبہ آہ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، لیکن کشتہ عشق ہر بار جیتا ہے، ہر بار مرتا ہے۔ تلواروں سے کٹنے والا کفن میں سکون کی نیند سو جاتا ہے، لیکن نگاہوں کا قتیل جو ہوتا ہے وہ ہر لمحہ جیتا ہے، ہر لمحہ مرتا ہے، ہر لمحہ آئے بھرتا ہے، نہ نیند نینا، نہ انگ چینا، نہ آپ آئے، نہ بھیجی بتیا۔ اللہ اکبر، آنکھیں چار کیا ہوئی، دل ہار بیٹھا، اور پھر دل کا آپ گینا چکنا چور ہوا، بجلی سی گری، اور گرنے کے بعد شہزادی تھی بلخ کی، اور کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی وہ، جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی پھول کہا، نرگس کہا، اور اس کے بالوں کو جو ہے وہ سنبل سے تشبیہ دی، اس کے چلنے کو ہرن کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو مبالغہ لگے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ شہزادی واقعی تھی بھی اتنی خوبصورت، اور حسن کی ملکہ تھی وہ۔ آج کل کسی کو حسن کی ملکہ کہنا آسان ہے، لیکن کسی کا حسن کی ملکہ بن جانا بہت مشکل ہے۔ کیا تھا بیچارہ مزدور، دل پکڑ کے رہ گیا، یوں ہی تو وہ سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن کسی کے دیدار نے تو اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلا، اب نہ خود کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ مزدوری کی فکر ہے، نہ کوئی اور فکر ہے، بس ایک ہی فکر ہے، وہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا۔ کبھی کبھی ہوا کے جھونکے آتے تو رات کی تاریکیوں میں بیچارہ دروازہ اپنی کٹیا کا کھول دیتا، کہیں وہ تو نہیں آ گیا ہے۔ انداز ہو بہو تیری آواز پا کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ لطافت ہوا کسی کے قدموں کے جو ہے وہ اشارے کے حوالے سے بہت واضح انداز سے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی تھا، وہ کبھی ہواؤں سے باتیں کرتا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرتا، حالانکہ وہ مزدور تھا، لیکن تھا اتنا خوبصورت کہ کوئی شہزادہ بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو شہزادے کے حسن کو بھی اس مزدور کا حسن مات دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ خوبصورت بچے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی پیدا ہو، مالداروں کے گھر میں ہی خوبصورت پیدا ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی غریب کی کٹیا میں بھی اتنا خوبصورت لال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے تاج محل کے اندر بھی ایسا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو دینے کے انداز آتے ہیں۔ وہ مزدور تھا لیکن خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا۔ اگر وہ حسن کی ملکہ تھی تو یہ بھی حسن کا تاجدار تھا۔ اگر وہاں چلنے میں ہرن کی ادائیں تھی تو یہاں بھی چلنے میں جو ہے باز کی بے باکیاں تھی۔ اگر وہاں آنکھوں میں نرگسی پن تھا تو یہاں بھی آنکھوں کے اندر مستانہ جو ہے وہ مستیاں جھلکتی تھی۔ اگر وہاں پر جو ہے اللہ اکبر رخسار گل لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے تو یہاں بھی رخسار شفق سے کم نہیں تھے۔ حسن اللہ اکبر کم و بیش دونوں کا برابر تھا، فرق اتنا تھا کہ وہ محل کی رہنے والی تھی اور یہ کٹیا کا ایک مزدور تھا اور ایک اجنبی مسافر تھا اس بلخ کے شہر کے اندر۔ پھر کیا ہوا، دن گزرتے گئے، رات ہوتی گئی، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر۔ کسی عاشق کے زار سے جا کر کے پوچھو جب واقعی عشق ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی ہم بھی وہ لمحے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں وہ لمحے عطا کر کہ تو اپنے محبوب کا عشق ہمیں دے دے، کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ پھر کیا تھا، کچھ دن اسی طرح گزرے، دیوانگی میں، مستانگی میں،
کبھی ہواؤں سے باتیں کرنا، کبھی دیواروں سے باتیں کرنا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا، کبھی مصلی بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا، اللہ اکبر۔ مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی، دل ہار بیٹھا، تو اب خدا سے مانگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، نکاح کے لیے پلان کر رہا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی، یہ نہیں ہے کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے، بلی کی طرح نکل گئے، جب بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا ایسے نکل گئے۔ یہ انداز نہیں ہے، یہ گندا پن اور کمینہ پن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں۔ نظریں چار کیا ہوئی؟ مصلی پر آ گئی جناب، ہواؤں سے باتیں کرنے لگے، فضاؤں سے باتیں کرنے لگے، اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی، ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے، چل یار چل کر سیدھے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کریں۔ لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا، یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ مردانگی کیا ہے؟ جس سے نظر چار ہوئی، جس کا حسن پسند آیا، جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کو مانگ لیتے ہیں۔ کون؟ کٹیا میں رہنے والا مزدور جو خود بلگ کا ہے بھی نہیں، خراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی، کسی کے ساتھ قافلہ چلا گیا، رک گیا، اور اب آنکھیں چار ہوئی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہے، جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا، میرا چین لے لیا، میرا سب کچھ چھین لیا۔ پھر کیا تھا؟ رات کو تیاری کی، آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیا کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی، بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے، قسمت سنوارنے والے تو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، میری قسمت میں بھی جو ہے وہ اسے لکھ دے جسے میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ وہ تقدیر بنانے والا رب ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، اس نے تقدیر بدلنا بھی وہ جانتا ہے۔ ہائے ہائے، راتوں کی آخری پہر کی سسکیاں لی، صبح کا انتظار کرنے لگا، اور پھر وہ اجنبی مسافر مزدور صبح ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا۔ جب بادشاہ کے محل کی طرف گیا تو وہاں پر دربار لگا ہوا تھا، خاص و عام کی سنوائیاں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب ہم بادشاہ تھے تو لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے یہاں دربار لگا کرتے تھے، اور ہر خاص و عام سے بادشاہ ملاقات کرتا تھا، اس کے مسائل پوچھتا تھا۔ اچانک کوئی سپاہی آتا ہے، آداب حضوری بجا کر کے لا کے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، جہاں پناہ کوئی مزدور آیا ہے اور وہ آپ سے باریابی چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے بادشاہ سے بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھیجو، اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ آ کر کے مزدور سامنے کھڑا ہوا، بدن پر پیوندار لباس ہے، آنکھیں جو ہے بھری بھری ہے، اور جو میں نے حسن بیان کیا اب دوبارہ اس کو پھر کہوں گا تو وقت جائے گا، وقت ختم ہونے سے پہلے گفتگو مکمل کر لینی ہے، آپ کی توجہ بھی اللہ کرے سلامت رہے۔ پھر کیا تھا؟ اتنے بڑے نوجوان کو اور پھر خوبصورت جوان کو بادشاہ نے دیکھا، اور پھر بادشاہ نے کہا جائے کس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں؟ تو اس جوان نے پوری بے باکی کے ساتھ کہا، جہاں پناہ جو فریاد میں لے کر کے آیا ہوں وہ فریاد لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نہیں ہے، اگر آپ میری فریاد سننا ہی چاہتے ہیں تو میں تخلیہ چاہتا ہوں، تخلیہ عطا کیا جائے، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ پھر ایک ہاتھ کا اشارہ ہوا، پوری محفل برخاست ہو گئی، اور بادشاہ چند وزراء کے ساتھ اس کو باریابی کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جوان پھر پوری بے باکی کے ساتھ بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ آپ کی جو اکلوتی بیٹی ہے بلخ کی شہزادی، اس کا ہاتھ مانگنے اور اس سے نکاح کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات ایک اجنبی مسافر مزدور کی زبان سے، جس کے بدن پر پھٹا پرانا پیوندار کپڑا تھا، لیکن جب اس کی زبان سے یہ بات سنی گئی تو جیسے لگا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کہتے ہیں چائے سے زیادہ کتنیاں گرم ہوتی ہے، وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور وزیر نے اپنی تلوار کو جو ہے حرکت دیتے ہوئے کہا، بدبخت بد نصیب انسان، اپنی اوقات دیکھ،
اور تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی سوچا بھی تو ہوتا کہ کیا مکمل میں بھی کبھی ٹاٹ کے پیون لگا کرتے ہیں؟ مگر واہر مسلمان، واہر اسلام، کیا انداز تھا بادشاہوں کا! بادشاہ نے وزیر کو جھڑکتے ہوئے کہا، کیا بکواس کرتے ہو؟ پھلدار ٹہنیوں پہ پتھر تو کوئی بھی پھینک سکتا ہے، پتھر پھینکنے پر اعتراض کیوں ہے؟ بات اتنی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ہر جوان کو حق ہے کہ جہاں وہ لڑکی دیکھے وہاں وہ اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے۔ اب بات آپ پر ہے، پسند آئے تو دیجئے، نہ پسند آئے نہ دیجئے۔ اس طرح کسی کو روب سے دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی فریاد سنیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو نہ دیں۔ بادشاہ نے بہت حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو رفع دفع کیا اور پھر اس سے کہا کہ وزیر آپ سے بات کریں گے، آپ ان سے بات کر لیجئے۔ اور پھر وزیر سے کہا، دیکھو غریب ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ رشتہ مانگ سکتا ہے، ہم بادشاہ ہیں، اسے رشتہ نہیں دیں گے۔ ایسی کوئی کڑی شرط یا مشکل شرط رکھ دو جس کو یہ پورا ہی نہ کر سکے۔ اگر یہ پورا نہیں کر سکے گا تو معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وزیر کو یہ بات بادشاہ کی بڑی پسند آئی، لیکن میں اس بادشاہ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا جب مجھے تاریخ میں اس کی زندگی پڑھنے کو ملی کہ آخر وہ ایک مزدور کا اتنا دل رکھنا چاہتا تھا، ایک مزدور کے لیے اس کے دل میں اتنی وسعت تھی کہ وہ اس حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو ٹال رہا تھا، ڈانٹ نہیں رہا تھا، چیخ نہیں رہا تھا، چلا نہیں رہا تھا، ناراض نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار وزیر بڑا دانشمند تھا، وزیر نے کہا، دیکھو آپ ایک کام کریں، آپ 8 دن کے بعد آئیں، 1 ہفتے کے بعد ہم مشورہ کرتے ہیں، پھر بتائیں گے کرنا کیا ہے۔ 8 دن کے بعد وہ چلا گیا۔ اب 8 دن اس کے ایسے گزرے جیسے قیامت کی صبح طویل ہوگی، ایک ایک دن اتنا بھاری گزر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے 8 دن گزرے اور وہ امید کے ساتھ جب واپس آیا تو وزیر نے کہا، جن بادشاہ اور شہزادوں کے رشتے بلخ کی شہزادی کو آئے ہیں ان میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے، آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن بادشاہ کی طرف سے شرط یہ ہے کہ بادشاہ کی ایک لوتی بیٹی کو اسی کے نکاح میں دیا جائے گا جو بادشاہ کی بیٹی کے لیے، اس کے ہار کے لیے کالا ہیرا لائے گا، اپنی زبان میں بلیک ڈائمنڈ لائے گا، اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے گا۔ کیا آپ لا سکتے ہیں؟ بھئی سفید ڈائمنڈ لانا، سفید ہیرا لانا بھی اس مزدور کے بس کا نہیں تھا نا، اس مزدور کے بس کا نہیں تھا، لیکن وہ اگر واقعی بادشاہ ہوتا بھی، بادشاہ بھی اگر وہ ہوتا تو بلیک ڈائمنڈ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اور بات ہے، ہند والوں کے مقدر عروج پر ہیں۔ اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، لیکن وہ عشق کیا جو انسان کو ہار دے یا ہار ماننے پہ مجبور کر دے۔ عشق کبھی ہار ماننے پہ مجبور نہیں کرتا۔ اس نے کہا، مزدور نے، جس کو رات کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہ تھی، اس مزدور نے کہا، شرط تو بڑی کڑی ہے، کالا ہیرا لانا، بلیک ڈائمنڈ لانا۔ میں اپنے موجودہ دور کے الفاظ استعمال کروں گا، آپ اس کو یہ نہ سوچے گا کہ اس دور اس نے بلیک ڈائمنڈ کیسے کہہ دیا، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں، یہ بھی بات ہے، کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں، لیکن تو کچھ بھئی موجودہ اصطلاحات بھی تو ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے آپ کے درمیان اتر کر گفتگو کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ چیز تو بڑی مہنگی ہے، بادشاہ بھی اس کو نہیں لا کر دے سکتا ہے، لیکن جب محبت کی ہے نا، عشق کیا کسی سے، تو ہم لا کر دیں، کوشش کریں گے۔ اور میں سب سے نا امید ہو سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں۔ میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا، کیونکہ میری محبتوں میں پاکیزگی ہے، میری محبتوں میں اخلاص ہے، میری محبتوں میں بناوٹ نہیں ہے، میری محبتوں میں خلوص ہے، میں ضرور لاؤں گا۔ اور اس کے بعد گیا، گھر لوٹا، بھیگی بھیگی رات تھی، بلخ کی بھیگی بھیگی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا، شبنم گر رہی تھی۔ اقبال کے لہجے میں، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، نالا میرا وضو ہو، رونا میرا وضو ہو،
نالا میری دعا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ گڑ گڑاتا رہا، سسکیاں لیتا رہا اور کہتا رہا مولا کبھی تو نے کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کیا، تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ مولا شاید کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے، اب اس کو پانے کے لیے ایک سچا راستہ میں نے کیا ہے، لیکن ظالم وقت کے لوگوں نے اتنی سخت کڑی شرط لگا دی ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں، لیکن تو اختیار رکھتا ہے۔ مولا مجھے کامیاب کر دے، اس مہم میں کامیاب کر دے۔ روتا رہا، سسکیاں بھرتا رہا، دعا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، باب اجابت الہی سے ٹکرائی جاتی ہے، اور پھر صبح ہوتے ہوتے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا، اور ایک ایسی غیر محسوس طاقت نے دل میں حوصلہ پیدا کیا، اٹھ اور اپنا سفر شروع کر۔ جس عشق کی راہ کا تو مسافر بنا ہے، اس عشق کی راہ کے مسافر جا اپنے سفر کا آغاز کر۔ بس دل میں ایک عجیب سی لگن تھی، امنگ تھی، پھاوڑا اٹھایا، گردن پہ رکھا، اور نامعلوم منزل کی طرف وہ خراسان کا ایک مسافر بلخ کی سرزمین پہ روانہ ہو گیا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کئی شبانہ روز تک بغیر سنگ میل کے، بغیر منزل کے چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کبھی نانی دادی سے کہانی میں سنا تھا کہ برفیلے پہاڑ جو کالے ہوتے ہیں اسی کے اندر کالا ہیرا بلیک ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ سفر شروع رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، کئی دن کی مسافت کے بعد ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، پہاڑوں میں گھر گیا۔ چاروں طرف دیکھا، تھک کر بیٹھ گیا۔ تھک کے بیٹھا، سوچ رہا تھا میں کہاں آ گیا، میری منزل کہاں تھی، میں کہاں آ گیا۔ اچانک کوئی آنے والا آتا ہے، کندھوں کو دھکا دیتا ہے، اے سونے والے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ برفیلے پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ کر اس کی چوٹی زمین پہ گر گئی ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ شام تک اس پوری وادی کے اندر برف پگھل جائے گی اور برف کا سیلاب آئے گا۔ اگر اس وادی میں بیٹھا رہا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اٹھ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس وادی سے نکل جا۔ اب وہ جوان جب اپنے کندھے پر، اور پھر وہ بوڑھا غائب ہو گیا۔ میری اپنے ذہن کے مطابق وہ کوئی اور بوڑھا نہیں تھا، اسی ذات کو دنیا جناب خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ چلنے والا چلا، دیکھا کہ سارے راستے مسدود، جس راستے سے آیا تھا اس میں چوٹی پہاڑ کی گر کے پڑی ہے، اب وہ اس کو توڑ رہا ہے، وہ ٹوٹتی نہیں۔ آخرکار اس جوان نے پوری طاقت لگا کر زوردار وار کیا، کس لیے؟ نکلنے کے لیے۔ تو جب زوردار وار کیا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی، خیرہ ہو گئی، اس لیے کہ اسی کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے کالا ہیرا نمودار ہوا۔ ارے یہ قدرت کی اس طرح مدد ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے سے سچا پیار کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں۔ محبوب خدا سے کوئی سچا پیار کرے، انعامات کی بارش کیا ہوگی، عطاؤں کی بارش کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں ہیرا لیا، کالا ہیرا، یہی کالا ہیرا ہے جو بادشاہوں کو تک میسر نہیں ہے، یہی کالا ہیرا ہے۔ اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے وہ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بھرتے ہوئے بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی کوششوں کے باوجود جب چلتا رہا تو تھکن بھی اب محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جب منزل نظر آتی ہے تو تھکن بڑھنے کی بجائے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر دربار لگا ہے اور یہ مزدور پہنچا۔ وزیر نے دیکھا، پھر آ گیا تو؟ یہ شریفوں کی عادت نہیں، ہم نے تو جو قید لگائی تھی تم نے وہ اس شرط کو پورا نہیں کیا اور پھر چلے آئے وہ پریشان کرنے کے لیے۔ اس نے بڑی محبتوں کے ساتھ کہا، میں پریشان کرنے نہیں آیا، میں تو شرط کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جیسے اپنی مٹھی کو کھولا، بادشاہ اور سارے وزراء کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ یہ لیجئے اپنا بلیک ڈائمنڈ اور اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف، وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا کریں، اس نے تو شرط پوری کر دی، وہ بادشاہ بھی جو نہیں کر سکتا تھا وہ عاشق نے پوری کر دی۔ وزیر ہوشیار تھا،
आंखों में बातें हो गई, पैगाम दिया है, कभी पैगाम लिया है, नजरों से मोहब्बत में बड़े काम लिया है। आंखों में बातें हो गई, और जब बातें हो गई तो वजीर ने कहा, अरे असल बात ये तो हमारा मुतालबा था। शहजादी दरअसल कान की बालियों में सफेद मोतियां पहनना बहुत पसंद करती है। एक आखिरी शर्त है और कतई है, इसके बाद कोई शर्त नहीं होती। आखिरी शर्त है, 2 मोती बालियों के लिए ले आओ, शहजादी के लिए, बस रिश्ता हो जाएगा। एक मजदूर के लिए क्या कम था। फिर दिल पकड़ लिया, वाय रे नाकामी, हाय रे नाकामी, अब क्या करूं। लेकिन फिर इश्क ने कहा, हारना मत, हिम्मत मत हारना, उठ चल आगे बढ़। जैसे कोहसारों में, पहाड़ों में अल्लाह ने ब्लैक डायमंड तुझे दे दिया, काला हीरा दे दिया, मोती का इंतजाम भी कुदरत कर देगी। फिर निकला, घर पहुंचा, दुआ की, फिर चला, खूब लंबा सफर किया, समुंदर के किनारे पे पहुंचा। कहते हैं कि समुंदर के अंदर सदफ होती है और सदफ के अंदर मोती होता है, लेकिन तैराकी जानता नहीं था, इश्क वाला था। पानी लिया, चुल्लू से बाहर फेंका, फिर लिया, फिर बाहर फेंका, फिर लिया, फिर बाहर। क्यों? मैं थोड़ी देर में समुंदर को खाली कर दूंगा, और जब समुंदर खाली हो जाएगा तो फिर इसके अंदर की सीप नजर आएगी, फिर सीपों को उठाऊंगा, दामन में भर लूंगा। 2 मोतियों का मुतालबा है, मैं तो वहां मोतियों के फर्श बिछा दूंगा। पानी फेंक रहा है, सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन वो समुंदर की मौजें बढ़ती ही जाती है। कहते हैं इश्क सच्चा हो, कामयाबी मिल ही जाती है। निगाहें हसरत से आसमान की तरफ उठती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन। अगर मेरी जमात का इतना बड़ा मुफक्किर इस वाक़े को न लिखा होता, वल्लाह कभी मेहराब में बैठकर बयान करने की मेरे अंदर हिम्मत न थी। कहीं लोग मुझे झूठा तसव्वुर न करें, लेकिन मैं उस ज़ात पर एतमाद कर रहा हूँ जो हमारी जमात में सनद की हैसियत रखती है। उस ज़ात ने इस वाक़े को लिखा है। अल्लाह अकबर, बड़ा अजीम मुफक्किर, बड़ा अजीम दाई, यूरोप की सरजमीन पर इस्लाम की शमा को रोशन करने वाला दाई, उन्होंने इस वाक़े को लिखा है। निगाहें आसमान की तरफ उठी और फिर कहा, मौला मेरी मदद कर, ये क्या है? मैं पानी फेंकता हूँ, पानी बढ़ता जाता है। कहते हैं कि जब चांद मुकम्मल होता है, यानी कि जब चांद मुकम्मल होता है, पूरा हो जाता है, 14वीं का चांद जब होता है, तो समुंदर के अंदर ज्वार फाटा आता है, यानी कि मद्दो जज़र आते हैं। वो अपनी किरणों से पानी को खींचता है और फिर समुंदर के अंदर नीचे की चीजें ऊपर, ऊपर की चीजें नीचे, यूं एक भौचाल आ जाता है। बस ऐसा ही हुआ। 14वीं शब आई और आने के बाद जब मद्दो जज़र के मनाजिर देखे तो कई सीपें जो है वो पड़ी थी। सुबह का वक्त हुआ, दामन में समेटा और सफेद मोतियों को लेकर फिर दौड़ा। अब जब गया तो वहां पर दरबार लगा था। फिर आ गए, हाँ वादा पूरा कर रहे हैं, ये मोती भी ले आए। मोतियों को देखे, सच्चे मोती, बादशाह लोग थे, वजीर लोग थे, जानते थे सच्चे मोती। अब कोई जवाब न था। वजीर ने बहुत हल्की आवाज में कहा, सोचो तो सही, कहाँ रिश्ता ले जा रहे हो? आपने शर्तें तो पूरी कर दी है, लेकिन थोड़ा बादशाह का ख्याल तो करो। अभी कुछ बातें हो ही रही थी, अचानक एक कनीज दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा, शहजादी अचानक गिरी, बेहोश हो गई है, उसकी नब्जें जो है वो थमती जा रही है, उसकी सांसें रुकती जा रही है। पूरी महफिल उठी शहजादी की तरफ। वाय रे नाकामी, हाय रे नाकामी। शर्तें तो पूरी हो गई, ब्लैक डायमंड भी पेश कर दिया गया, सफेद मोती भी दे दिए गए, लेकिन जिसके लिए गए थे उसी का इंतकाल हो गया और वो शहजादी दुनिया से कूच कर गई। सब कह रहे थे शहजादी मर गई, मर गई, मर गई, लेकिन मजदूर कह रहा था मेरी शहजादी नहीं मर सकती, मेरी मोहब्बत नहीं मर सकती, मेरा प्यार नहीं मर सकता। फिर क्या था, पूरा बल्ख सोगवारी में डूब गया। शहजादी को गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया गया और फिर बादशाह की बेटी थी, हजारों के लाखों के हुजूम में जनाजा उठा, ये भी सर झुकाए झुकाए मजदूर चल पड़ा।
پھر کیا تھا، نماز جنازہ ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے شہزادی کو شاہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے اور پھر رات نے اپنی سیاہ چادر بلخ کی سرزمین پہ تان دی۔ لوگ غموں میں ڈوبے بستروں پہ لیٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، رات کی سیاہ زلفیں تھوڑا کمر سے نیچے آ کر ڈھلک گئی تھی۔ ایسے وقت میں وہ اپنی کٹیا سے نکلا اور نکلنے کے بعد کون؟ کندھے پہ کدال رکھ کر مزدور نکلا، اور نکلنے کے بعد جس نے کالا ہیرا اور سفید موتی لائے تھے، یعنی دریا اور کوہساروں کو جس نے مسخر کر دیا تھا، وہ آج اپنی موت کو گلے لگاتے ہوئے بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ یہ وہ پہنچا شاہی قبرستان میں، تازہ ترین قبر دیکھی، یہی شہزادی کی قبر تھی۔ پہلے گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ شہزادی کی قبر کی مٹی کو بوسے دیے اور اس کے بعد جلدی جلدی سے مٹی ہٹائی۔ تازہ قبر تھی، جلدی سے مٹی ہٹ گئی، تختے نظر آئے، تختے ہٹائے، جیسے کفن دکھا بے چین ہو گیا، بے قابو ہو گیا، نیچے قبر میں اترا اور شہزادی کو کندھے پہ ڈالا، مٹی برابر کی، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادی کو لے جا کر کے اپنے گھر کی کٹیا میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا گھٹنوں کو ٹیک کر۔ جب بوڑھی زلیخا جوان ہو سکتی ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ سکتا ہے، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا ہو سکتا ہے، مومن سے کافر، کافر سے مومن پیدا ہو سکتا ہے۔ اے وحدہ لا شریک، تو وہی تو ہے، تو کسی سے پیدا نہیں، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد تیری شان ہے۔ روزانہ نسیم سحر تو چلاتا ہے، روزانہ کلیوں کو کھلنے کا شعور تو دیتا ہے، روزانہ جو ہے وہ صبح کا اجالا تیرے حکم سے تڑکتا ہے، روزانہ رات کی سیاہی تیرے حکم سے آتی ہے۔ ہاں ہاں، پتیاں ہر بہاروں میں جو ہے وہ درختوں پر اگتی ہے، پتھروں کے اندر پھول پیدا ہوتے ہیں، دریاؤں کو روانی تو نے دی ہے، سمندر کو طغیانی تو نے دی ہے، ستاروں کی انجمن تو نے سجائی ہے، سریا کو تو نے سجایا ہے۔ روزانہ چاند نکلتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور بدر کامل ہو جاتا ہے۔ اے وہ جو سورج کو نکالتا ہے تو عروج پہ پہنچا کر پھر زوال پذیر کر دیتا ہے۔ تیرے آخری محبوب کا واسطہ اور تجھے تیری محبتوں کا واسطہ، ہم نے بھی کسی سے محبت کی، لاج رکھ لے، اس مردہ شہزادی کے اندر پھر سے جان پیدا کر دے، اس لیے کہ مردوں میں جان پیدا کرنا تیرا ہی کام ہے، تو ہی مردوں میں جان پیدا کرتا ہے۔ میرے اللہ، اگر آج اس شہزادی میں تو نے جان پیدا کر دی، مجھے نئی زندگی ملے گی، اسے نئی زندگی ملنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں لکھنے والا مفکر لکھتا ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کیا کھلا، ایک نامعلوم طبیب حکیم گھر میں اپنے ملازم اور مزدور کے ساتھ داخل ہوا، سر پہ ٹوکرا تھا، اس میں دوائیاں تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے آ کر سیدھا شہزادی کا ہاتھ پکڑا، نبض دیکھی اور کہا، اے اجنبی مزدور، وقت کو ضائع نہ کر، شہزادی مردہ نہیں ہے، یہ تو ابھی اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی ہے، میرے پاس ایک دوا ہے، اسے جلدی سے تلوے میں مل۔ اور پھر مزدور کے ہاتھ میں، اسی مزدور کے ہاتھ میں وہ دوا دیا، مزدور نے جلدی جلدی سے تلووں پر ملا، اور مرنے کے بعد اس حکیم اور طبیب کی نگاہیں چراغ کی روشنی میں شہزادی کے چہرے پہ ٹک گئی۔ کیا دیکھا گیا، اچانک شہزادی حرکت کرنے لگی، اور اس کے بعد دوسری دوا نکال کے طبیب نے ناک میں ڈالی، شہزادی کو چھینک آئی اور شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مردے کے اندر میری محبتوں کی وجہ سے نئی جان پیدا کر دی ہے۔ پھر کیا تھا، قربان اسلامی محبت۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے آپ کو بیدار پایا، کفن کی آنچل سے منہ چھپایا، میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فوراً اس مزدور نے کہا، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ محفوظ ہیں۔ اور پھر پوری داستان، باغ سے لے کر زندگی تک کی داستان، پوری داستان سنائی۔ ہم آپ کے لیے اتنا سب کچھ کیے، آپ انتقال کر گئی، حتیٰ کہ میری محبتوں نے تمہیں زندہ کیا ہے، بس
کیا حیا کی ملکہ تھی وہ حسن کی ملکہ بھی تھی، حیا کی بھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں۔ اس نے تو کفن سے چہرہ چھپا لیا تھا، اور جب پوری داستان اس نے سنی کہ میں تو ایک اس مرد درویش کی محبت کی بنیاد میں نئی زندگی مجھے ملی ہے، اور میری زندگی صرف اسی کے لیے ملی ہے، میں صرف اسی کے لیے زندہ ہوئی ہوں، تو شرم کی ماری نے بس اتنا کہا، جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قدرت کی امداد ہو، پھر وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی جانا چاہیے۔ بس اتنا کہہ سکی۔ حکیم نے کہا پھر غیر محرمی کب تک، نا محرمی کب تک، ہم دونوں گواہ ہیں، ایجاب و قبول کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لو۔ نکاح ہو گیا۔ اب اس مزدور کو نئی زندگی مل گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے شہزادی کا انتقال ہو گیا، لیکن شہزادی نئی زندگی پا کر کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ کبھی محل میں تھی اور آج کٹیا میں، لیکن اس لڑکی کو اس مزدور کے عشق کی اتنی قدر تھی کہ اس کو کٹیا اب راحت دے رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محل کے اندر تھی، لیکن یہاں اسے محبت مل رہی تھی، پیار مل رہا تھا، وہ دھوکہ نہیں دے رہی تھی، اور اس نے اس راز کو سب سے چھپا کر کے رکھا تھا۔ بالآخر ایک دن وہ آیا کہ گھر کے آنگن میں ایک پھول کھلا، خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا چلنے لگا، بولنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، اور پھر اس شہزادی نے کہا آج کل سنا ہے کہ میرے انتقال کے بعد ابا اور امی کی طبیعت مسجد مدرسوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے، مدارس قائم ہو رہے ہیں، مساجد قائم ہو رہی ہیں، مکاتب قائم ہو رہے ہیں، بہت محنتیں ہو رہی ہیں دین پر، اس لیے کہ دل اچاٹ ہو گیا ان لوگوں کا دنیا سے، یہ سن رکھا ہے میں نے بھی، اور وہ لوگ دنیا سے دور ہوتے چلے گئے، دین سے قریب ہوتے چلے گئے۔ ایک کام کرتے ہیں، جو مکتب محل میں چلتا ہے اپنے بچے کو وہیں بھیجتے ہیں۔ ایک دن مکتب کی سالانہ تقریب تھی، چھوٹا مدرسہ جسے مکتب کہتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے یہاں مالیگاؤں میں سنی دعوت اسلامی 60 مکاتب چلا رہی ہے پورے شہر میں، مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ سالانہ تقریب میں بادشاہ آیا، ننھے بچوں نے جھک کے بادشاہ کو سلامی دی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس لڑکے پر پڑی، اس لڑکے پر، کس لڑکے پہ؟ مزدور کے لڑکے پہ، بادشاہ کا دل کھنچتا چلا گیا۔ یہ کوئی مانوس جانا پہچانا چہرہ لگتا ہے، یہ چہرہ جانا پہچانا ہے، یہ چہرے سے انسیت ہے، یہ چہرے میں اپنائیت ہے، یہ چہرے سے خون جوش کھاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ معلم سے پوچھا کون ہے یہ؟ معلم نے کہا وہ سامنے کٹیا ہے نا مزدور کی، اسی کا بچہ ہے، غریب آدمی ہے، روزانہ لا کے پہنچاتا ہے، شام کو لے جاتا ہے، یہ بچہ اپنا سا لگتا ہے۔ ایک کام کریں، اس کے ابا سے کہنا کہ یہ اس بچے کو محل میں لے کر کے۔ شام کو ابا آئے تو کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، حکم حاکم ہے کہ تم اپنا بچہ محل میں لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، گھر لایا، بیوی سے مشورہ کیا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایسا لگتا ہے اب پوشیدہ راز سب اوپن ہو جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوگا؟ بہرحال شہزادی نے کہا کوئی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بچہ یوں ہی کوئی پہلے کم خوبصورت نہیں تھا، محل میں بھیجنے کے لیے شہزادی تھی، اس بچے کو شہزادوں کی طرح سجایا، باپ کے ساتھ انگلی پکڑائی، روانہ کیا۔ جیسے ہی محل میں پہنچا یہ بچہ، خوبصورت سے بچے کو بادشاہ نے اپنی گود میں اٹھایا۔ مزدور بھی بھیس بدل چکا تھا، مجھے پہچانا نہ جا سکے کہ چند سالوں پہلے رشتہ مانگنے آیا تھا اور شہزادی انتقال کر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھیس بدل لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا اس بچے کو قابو نہ پا سکا، اٹھایا گود میں اور سیدھا زنانہ خانے میں بادشاہ گھس گیا۔ بادشاہ اس طرح نہیں جایا کرتے تھے زنانہ خانے میں، لیکن جیسی ملکہ کی نظر بادشاہ کے گود کے بچے پڑی، یہ مانوس جانا پہچانا چہرہ، غور کیا، کہا بادشاہ جانتے مرحوم شہزادی کا بچپن ایسا ہی تھا نا، اس کی ناک دیکھو یہ مرحوم شہزادی کی طرح ہے، اس کے ہونٹ دیکھو مرحوم شہزادی، اس کی آنکھیں مرحوم شہزادی کی، ارے یہ تو مرحوم شہزادی کے ہو بہو دکھتا ہے۔ کس کا بچہ ہے؟ ارے وہ سامنے جو کٹیا میں مزدور رہتا ہے اسی کا بچہ ہے، یہ بچہ میری مرحوم شہزادی کی یاد دلاتا ہے، یہ میرے یہاں رہے گا، اب ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ بچے خریدے اور بیچے نہیں جاتے نا، تو پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا
کوئی بات نہیں، غریب لوگ ہیں، ہم اپنے محل میں ان کو جگہ دے دیں گے، وہ ہمارے محل میں رہیں گے، ہم بچہ دیکھتے رہیں گے، تسلی ہوتی رہے گی، کسی کی گود خالی کرنا ہمارا مقصد نہیں، ان سے بات کرو۔ بادشاہ باہر آیا، کہا کہ ملکہ کی خواہش ہے کہ یہ بچہ محل میں رہے۔ مزدور نے جواب دیا، بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ دیکھا قدرت کے انداز، کل یہ کھڑے تھے کسی بچی کو مانگنے کے لیے، اور آج وہ کھڑے ان کے بچے کو مانگنے کے لیے۔ اسی کو دنیا کہتے ہیں، کما تدین تدان، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے۔ پھر ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں، یہ بچہ میرا، اس کا مشترکہ بچہ ہے، ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے، بیوی جو کہے گی اس پہ عمل کریں گے۔ اچھا ایک کام کریں، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی، وہ منا لے گی، منانا جانتی ہے، وہ میری ملکہ منانا جانتی ہے، منا لے گی، آپ یہاں کے رہنا، عیش میں رہو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا گیا بچے کو لے کر۔ ابھی یہ گھر پہنچا تھا، ادھر ملکہ نے کہا ڈولیاں تیار کی جائے۔ پورے کر و فر کے ساتھ سفر کرنے والی ملکاؤں نے فوراً کہا خواجہ سراؤں سے، محل سے لے کر کٹیا تک کے قطار لگا دو اور ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچا دو۔ ڈولیاں اٹھی، لوگ کہنے لگے اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہے؟ کسی نے کہا وہ مزدور کی کٹیا میں جا رہی ہے۔ کہا رے تعجب ہے، مزدور کی کٹیا میں؟ کہا ہاں، کوئی تعجب نہ کرو، جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے ان لوگوں کو غریبوں سے پیار ہو گیا ہے، کٹیا میں جانے لگے، نیک ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، جا رہے ہوں گے کسی کٹیا میں دعا لینے کے لیے، کیوں تعجب کرتے ہو؟ بہرحال خواجہ سرا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد مزدور کے گھر پہ دستک دیتا ہے، دروازہ کھولو، ملکہ تشریف لا رہی ہیں، آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے تخلیے کا موقع دو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، سنا گیا، دوڑتے ہوئے مزدور نے کہا ملکہ آ رہی ہے، اب تو سارے راز کھل جائیں گے، اب تو شاید قدرت کو یہی منظور ہے۔ اور پھر ملکہ آ گئی، جیسے ہی نظر پڑی پلک جھپک گئی، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، شہزادی 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 ہو تم تو مر چکی تھی۔ لیکن دوسری طرف بھی جذبات کا تلاطم تھا، قابو نہ پا سکی۔ 4 سے 5 سال کے بعد جس بیٹی کو 5 سال پہلے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا، وہ زندہ کسی کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ماں بیٹی لپٹ لپٹ کر خوب روئے، اور جب رو چکے، جب جذبات کا تلاطم تھما، بیٹی تم یہاں، شہزادی نے پوری داستان سنائی کہ یہاں آنے کا انداز کیا تھا، کیوں آئے تھے، کیسے آئے تھے، کسی کی محبت اور عشق نے نئی زندگی دی اور یہاں آئے اور اب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے بلخ میں پھیل گئی، جسے دفن کر دیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب جسے مزدور کہہ رہے تھے وہ مزدور نہیں ہے، بلکہ وہ تو بادشاہ کا داماد ہے، اور وہ کٹیا میں رہنے والی لڑکی وہ کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے، وہ شہزادی ہے بلخ کی۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا اب کٹیا میں نہیں رہ سکیں گے، محل میں چلو، اور اس کے بعد کٹیا سے لے کر محل تک سپاہ کی قطار تھی۔ جو وزیر کل تک ڈانٹتے تھے وہ وزیر آج ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے۔ محبتوں کو سلام ہے، پاکیزہ محبتوں کو، ان زانیوں کی نہیں، شرابیوں کی نہیں، آبرو لوٹنے والوں کی نہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ بن گئے لوگوں کے ہاتھ، جذبات کا تلاطم تھا۔ وقت کا بادشاہ، بلخ کا بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا استقبال کے لیے، کس کے؟ اس مزدور کے، جو چند سال پہلے مزدور کہہ کے پکارا جا رہا تھا، اور اس کے بعد ایک گوگا تھا، شور تھا، دل رکھنے کو جگہ نہیں تھی، پورے بلخ کے اندر ایک شور تھا، ہنگامہ تھا۔ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ آخر کار پورے کر و فر کے ساتھ جب وہ مزدور اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے، تو داخل ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں تم نے محبت کا حق ادا کیا، لیکن اس کی نگاہیں جھکتی ہے، اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں تم اب مزدور نہیں ہو، تم ولی عہد ہو، بلخ کے بادشاہ تم ہی ہو۔
बल्क के बादशाह तुम ही हो, तख्त तो तुम्हारे लिए, ताज तुम्हारे लिए। यही एहसास उस जवान को सारी जिंदगी सताता रहा। एक लड़की से खुलूस दिल के साथ पाकीज़ा मोहब्बत की, मजदूर से बादशाह बन गया। अगर ये मोहब्बत मैंने मदीने के ताजदार के साथ की होती तो मुझे क्या मकाम नसीब हो जाते। फिर उसने मदीने के ताजदार से मोहब्बत की, लड़की से मोहब्बत करके, पाकीज़ा मोहब्बत करके, पाप वाली नहीं, पाकीज़ा मोहब्बत करके बल्क का बादशाह बना मजदूर। और जब फिर उसी मोहब्बत ने आगे बढ़ाया तो फिर मदीने वाले से मोहब्बत हुई, और मोहब्बत ऐसी हुई फिर वही बल्क का बादशाह हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने, हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम के नाम से जाने और पहचाने गए। फिर दुनिया ने देखा इब्राहीम इब्ने अदहम गरीब नवाज के भी पीरों के पीर बने, गौस पाक के पीरों के पीर बने। इस वाक़े को अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमान ने अपनी शोरे आफाक किताब जुल्फ जंजीर के अंदर तहरीर फरमाया, जिसका नया नाम लालाज़ार है। मैंने अपने अल्फाज के जामे में इसको बयान किया है आज के इस मौके पर, बस इसलिए अल्लाह मेरी कौम को नफसानियत से बचाए, ख्वाहिशात से बचाए, और अल्लाह हमें सच्ची मोहब्बतों की तरफ बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आओ अहद करें, उससे प्यार करें जिससे मोहब्बत करने वाला इब्राहीम इब्ने अदहम बन गया। हम भी उसी आका से मोहब्बत करें, अल्लाह उनका इश्क हमें अता फरमाए। और यूं दुआ करे ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो।